24/7 teachers training. A lesson by lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publisher. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, honorable teacher. I welcome you on behalf of the Snowman Publishers. This tutorial session is on Unit 7 of English Grade 4. The unit title is Sand and Stone. Let's have a look at the students' learning outcomes. After completing this unit, students will be able to pronounce and practice simple words with more silent letters such as B in lamb, G in night, etc. Demonstrate conventions and dynamics of oral interactions in group to engage in conversation. Read and use symbols and directions in a picture or story map. Follow instructions in maps, short public notices, and signs. Describe the characters in a story. Tell when and where the story is set. Recognize and use the structure of past continuous tense for actions that were in progress at some time in the past. Recognize words showing position, that is, prepositions, and use some words showing position, time, and movement. Write an expository paragraph explaining a process or procedure. Write simple, descriptive, and narrative paragraphs. Before asking the children to open their books and after exchanging greetings with them, you will construct an introduction that is well related to the theme of the text. Whereas you should always keep trying to create and construct your own, the following introduction is suggested. Ask the students why some people are liked while some others are disliked. Get the responses and finally tell them that this is because of their habits or qualities. Tell the students that an important quality is being forgiving or unforgiving. Tell them that their next chapter has a story presenting both the qualities, that is, being forgiving and being unforgiving. Honorable teacher, I would humbly suggest to you कि आप जब forgiving और unforgiving बतौर क्वालिटीज बात करते हो और जब आप इंट्रोडक्शन अपना मुकम्मल करने के करीब होंगे तो उनको इन दोनों अल्फाज के मानी ज़रूर बताइएगा उर्दू में, चूँकि फॉरगिविंग और अनफॉरगिविंग दोनों में जो चीज़ पोशीदा है उनसे उनको ज़रूर आगाह कीजिएगा. अब देखिए, फॉरगिविंग का मतलब है एज अ क्वालिटी, हैबिट्स या क्वालिटीज. ये आदत होती है कि कोई बंदा, अब इसके लिए उर्दू में बड़ा छोटा सा लेकिन बड़ा मुफीद लफ्ज़ है, उसको कहते हैं उफ़्व, एन फे वा. उफ़्व, उफ़्व का मतलब है माफ़ कर देना. और दो अल्फाज आमतौर पर इकट्ठे इस्तेमाल होते हैं
उफ वो दरगुजर। दरगुजर का मतलब क्या है कि नज़रअंदाज कर देना। सो माफ़ कर देना या माफ़ न कर देना आदत की बात है। ये क्वालिटी है अगर कोई बंदा फॉरगिविंग हो, और फॉरगिविंग यहाँ एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। Read the text aloud to the children while they listen and read it silently along with you. I am going to read it out for you. Sand and stone. Two friends were walking through the desert. During the journey, they had an argument, and one friend slapped the other one in the face. The one who got slapped was hurt, but without saying anything, wrote in the sand, "Today, my best friend slapped me across the face." They kept on walking until they found an oasis where they decided to take a bath. The one who had been slapped got stuck in the mire and started drowning, but his friend saved him. After the friend recovered from the drowning, he wrote on a stone, "Today, my best friend saved my life." The friend who had slapped and saved his best friend asked him, "After I slapped you, you wrote in the sand, and now you write on a stone. Why?" The other friend replied, "When someone hurts us, we should write it down in sand, where winds of forgiveness can erase it away. But when someone does something good for us, we must engrave it in stone, where no wind can ever erase it. Learn to write your hurts in the sand and to carve your blessings in stone." Ask the children to take turns reading sections of the text. Correct their pronunciations at appropriate timings and drill them in pronouncing the words correctly. The following words would require special attention in terms of articulation. Argument. Argument. अब इसमें एक नुक्ता तो जी यू की साउंड का है, उससे पहले आर साइलेंट है, और तीसरा नुक्ता MENT की साउंड का है, जो मैं आपको इससे पहले बताता रहा हूं कि ये मंट की साउंड पैदा होती है इस पर प्रोनाउंसिएशन. सो द वर्ड इज आर्गुमेंट. अब देखें ना, अगर किसी को नहीं मालूम और उसको नहीं बताया गया पहले से, तो इम्कान है कि कोई इसको इस तरह भी पढ़ दे, आर्गुमेंट. आर्गुमेंट तो मतलब वो फिर बहुत ही देसी स्टाइल है, अनपढ़ों वाला आर्गुमेंट कहना. सो द वर्ड इज आर्गुमेंट. स्लैप्ड. स्लैप्ड. अब इसमें दो चीजें हैं. एक तो ये कि स्ट्रेस एल पर है, और दूसरा वही ईडी की जो 3 मुख्तलिफ किस्म की साउंड्स बताई गई हैं, और यहां टी की साउंड आएगी आखिर में. स्लैप्ड. डी की आवाज मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं, फिर बताता हूं. ऑनरेबल टीचर, बच्चों को बताएं आप कि इसमें अगर हम क्लियरली डी की साउंड पैदा करना चाहें
تو پھر مشکل سے ہوتی ہے. slapped اور ایسے نہیں بولا جا سکتا. So that is why the D sound is like a T sound at the end of the word. And it is pronounced as slapped, slapped. Across, ak کی اس میں آواز ہے, beginning sound جو ہے. Osis. Honorable teacher, میری یہ بات کائنڈلی یاد رکھیے گا, بچوں کو بھی بتائیے گا کہ, اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اکثریت لوگوں کی ایسی ہے جن کو یہ سرے سے معلوم ہی نہیں ہے, وہ اس کو غلط ہی بول جاتے ہیں. یاد یہ رکھنا ہے آپ نے کہ وہ موسٹ آف دی ورڈس, کوئی میرے علم میں نہیں ہے کوئی ایکسیپشن ہو, کہ SIS پر ختم ہونے والے الفاظ کی جو آخری ساؤنڈ ہے وہ سس کی ساؤنڈ ہے. سس, ویسے سس پتہ کیا ہوتا ہے؟ سس تھوڑے کو کہتے ہیں. سس ساؤنڈ ہے. جیسے, اور میں اب یہ تو چلو ہو گیا ورڈ اوسس, جن کو نہیں معلوم وہ اس کو اوسس پڑھیں گے, اور جن کو بالکل معلوم نہیں ہو بلکہ اوسس پڑھ دیں گے. سو دا کریکٹلی پروناؤنسڈ ورڈ از اوسس. اچھا, اب اس کی جو فی الحال میرے ذہن میں ایک دو مثالیں آ رہی ہیں. انالیسس, ہائپوتھیسس. اچھا, نو another important point, اس طرح کے ورڈز جو SIS پہ ختم ہوتے ہیں یہ تو سنگولر ہے. ان کا جب پلورل بنایا جاتا ہے تو پھر اس کے اسپیلنگز آبویسلی بدل جاتے ہیں اور آواز بدل جاتی ہے. پھر یہ اس کو بولا جائے گا OASES, اوسیز, انالیسیز, ہائپوتھیسیز. یہ آپ یاد رکھیے گا اور بچوں کو بتائیے گا, یہ بڑا امپورٹنٹ رول ہے تاکہ اس سے وہ ہمیشہ فائدہ اٹھا سکیں. Why? Well, nothing special in it except that the sound is I, not I. Why نہیں ہو سکتا obviously. Forgiveness. Forgiveness نہیں کہنا, forgiveness, اور stress G پر ہے. Carve, 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 R silent ہے اور A کی long sound ہے. Carve. Let's come to oral communication now. Ask the students to role play the dialogue. Page is 73 and SLO is number 2. Sana. Hello, Amna. What's up? Amna. I'm going to the library to find a book. Sana. Which book do you want to get from the library? Amna. It's the English book as I'm going to have a test tomorrow. Sana. Tomorrow? How can you prepare for the test in such a short time? Amna. Actually, I was unwell last week, so I'm going to prepare for the test now. Sana. Let me help you, dear. Take my notes and prepare for the test. Amna. You are such a great friend. Sana. Haven't you heard? A friend in need is a friend indeed. Honorable teacher, میں بعض اوقات ڈائلاگس پڑھتے ہوئے آپ کو کوئی نہ کوئی مشورہ ضرور دیتا ہوں. تو ابھی بھی ایک دو باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں, اور وہ یہ ہیں کہ وہ میں نے اس سے پہلے لہجے وغیرہ کی بات کی تھی, انٹونیشن کی بات تھی, اتار چڑھاؤ کی بات تھی.
لیکن ابھی جو میں بات آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، ڈائلاگ کا چونکہ آپ نے رول پلے کروانا ہے بچوں سے، تو بچوں سے آپ نے کہنا کہ دیکھیے میں آپ کو ایک نا آج نئی ٹرم بتاتا ہوں. آپ نے پنکچویشن کے بارے میں سنا بھی ہے، آپ نے پڑھا بھی ہے، آپ جانتے ہیں، آپ پڑھاتے ہیں، لیکن جس پنکچویشن سے آپ واقف ہیں اس کا تعلق ریٹن لینگویج کے ساتھ ہے. اب میں آپ کو بتاؤں، ایک وربل پنکچویشن بھی ہوتی ہے. وربل لفظ کے معنی دو ہیں. ایک تو یہ کہ جس کا تعلق لفظوں سے ہو، دوسرا ہے جس کا تعلق بولنے سے ہو. سو بولتے ہوئے بھی آپ کو اپنی گفتگو کو پنکچویٹ کرنا پڑتا ہے. اب دیکھیں فار ایگزامپل، یہ 1 2 3 4 5 چھٹی لائن میں آمنہ کہتی ہے ایکچولی آئی واز انویل لاسٹ ویک. اب ایکچولی کے بعد پاز آنا ہی آنا ہے. ایکچولی آئی واز انویل لاسٹ ویک. سو جہاں جہاں رکنا ہے. اچھا پھر ایک اور امپورٹنٹ بات کہ ڈائلاگس بولتے ہوئے اگر سینٹنس بہت لمبا نہیں ہے تو کوشش کرنی ہے اپنے بچوں کو یہ سمجھانے کی اور ان کو پریکٹس کروانے کی that they speak a sentence in one go. بعض بیکاز آف پنکچویشن بعض سینٹنس تو نہیں پڑھے جا سکتے. اب دیکھیں نا، مثال کے طور پر آپ تیسری لائن دیکھیں اسی ڈائلاگ میں، which book do you want to get from the library. اب اس میں آپ درمیان میں کوئی پاز نہیں دے سکتے. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ which book do you want پھر پاز دیا to get from the library. No, it look very bad. سو ان چیزوں کا آپ نے بچوں کو بتانا ہے کہ بہت وہ دھیان رکھیں. It's vocabulary building now. آنریبل ٹیچر پہ اس طرح کے کہ میں بھول جاؤں اور پھر اس کے بعد کوئی ایسا کانٹیکسٹ بھی نہ بنے. میں آئی وانٹ ٹو ڈرا یور کائنڈ اٹینشن. دیکھیے آپ ٹیکسٹ پڑھتے ہیں، پھر بچوں سے پڑھواتے ہیں، اور پھر آپ ایکسپلین بھی تو کرتے ہیں جہاں جہاں ضرورت ہو میننگس کو. یہاں آئی وانٹ ٹو ڈرا یور اٹینشن ٹو دا لاسٹ سینٹینس آف دس ٹیکسٹ. یہ ایک لیسن بھی ہے اور اس پہ آپ نے زور دے کر بچوں کو سمجھانا ہے. اور وہ لائن ہے لرن ٹو رائٹ یور ہرٹس ان سینڈ اینڈ کارو یور بلیسنگس ان اسٹون. مطلب جو آپ کو دوسرے لوگ آپ کو تکلیف دیں اسے تو آپ ریت پر لکھیں، یعنی وہ اریز ہو جائے گا اور آپ اس کو بھلا دیں. لیکن کوئی اگر آپ پر مہربانی کرتا ہے تو پھر اس کو کارو یور بلیسنگس ان اسٹون، ان کو پھر یاد رکھیں پکا پکا. Well, it's vocabulary building. Explain the meanings of words that you think may be difficult for the children. Some words and the meanings are being given here. Argument, talking in disagreement, often angrily. اچھا یہاں میں آنریبل ٹیچر بتا دوں تاکہ آپ بچوں کو بتا سکیں کہ آرگومنٹ اور ڈسکشن میں فرق یہی ہے. ڈسکشن بحث ہے مگر آرگومنٹ جھگڑا ہے. دیٹ از دا ڈفرنس. اوسس، یہ سس کو یاد رکھیے گا پلیز. بنجر علاقے کے درمیان سرسبز مقام، بلکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی ریگستان ہے، ڈیزرٹ ہے،
اس کے درمیان ایک آئلینڈ سا ہے اور اس میں درخت بھی ہیں, اس میں پانی بھی ہے, ایک چھوٹا سا علاقہ ہے, تو اس کو کہتے ہیں اوسس. مائل, an area of deep mud. ونڈ, تیز ہوا. ایئر اور ونڈ میں اس سے پہلے کئی دفعہ میں فرق بتا چکا ہوں. forgiveness, معافی. engrave, to cut words etc. on wood, stone etc. carve, engrave, کوئی چیز یا نقش بنانے کے لیے کاٹنا یا کندہ کرنا. blessing, something that is good or helpful. خوش قسمتی. stuck, adjective کے طور پر. unable to move. It's grammar now. prepositions کی بات ہے. after اور behind. پہلے تو آپ جیسے لکھا ہے refresh the students' knowledge about prepositions. یہ پیج 76 پر ہے اور SLO ہے 8. تو آپ چونکہ prepositions کوئی وہ پہلی دفعہ نہیں پڑھ رہے, آپ ریفریش کر دیں کہ بھی کیا ہوتے ہیں. A preposition often tells us where or when something is. Common prepositions include at, above, on, under, behind, after, etc. لیکن یہاں چونکہ ذکر صرف after اور behind کا ہے, اب یہاں پیج 76 اور 77 میں بک امید ہے آپ نے کھول کے رکھی ہوگی آپ کے پہلو میں, تو یہ سینٹنس دیے ہوئے ہیں. آفٹر لگانا ہے ان سینٹنس میں, اس کے بعد پھر بیہائنڈ لگانا ہے. اس کے علاوہ پھر آپ بچوں سے کہیں کہ بھی آپ کچھ سینٹنس بنائیں یوزنگ دیز ٹو prepositions, that is after and behind. Give them more examples of the use of after and behind. Let's come to writing now. Page 77 ہے اور SLO نمبر 3 ہے. اسٹوری رائٹنگ ہے, تھوڑا سا مشکل ہے یہ. It says you found a map of an old battle. It showed hidden treasure. You and your best friend decide to go on this adventure following the map. نقشہ لے کے کوئی جگہ ڈھونڈنی ہے. اب یہاں یہ جنگ ہو چکی ہے یہاں بہت پہلے, اور یہاں ایک خزانہ ہے, وہ خزانہ ڈھونڈنا ہے, اور اسٹوری پھر آپ نے لکھنی ہے کہ کیسے ڈھونڈنا. اور obviously اسٹوری جو بھی ہوتی ہے وہ پاسٹ ٹینس میں ہوتی ہے. Assign the students to search from Google and understand with the help of a map the symbols and signs used in maps. Discuss with them the past tense and its usage, especially in story writing. وہ simple past بھی ہو سکتا ہے, وہ past participle بھی ہو سکتا ہے, یعنی third form. Well, it's creating creative writing now, and interesting piece of creative writing. It's writing on why the dog is a perfect pet. It's at page 78. SLO is number 10. کتا بہت اچھا پالتو جانور کیوں ہے, کیسے؟ Talk to the students on the topic in English. Now, this is actually aimed at discussing with the students various ideas regarding the topic. And the topic is why the dog is a perfect pet. And the purpose of talking to the students, and that too in English. Why? Because they cannot pick the proper language unless you talk to them in English. So they'll be getting two things out of it. One, the language, and the other, the ideas. And it will be
Then that you will task them for writing on this topic. And then, of course, it's the routine work of checking the work in due course. This is all for this tutorial. Honorable teacher, thank you and Allah Hafiz.